سکتا ہے. تو جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میرے نزدیک یہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ بات کریں اور ان کی نہ ہی ان کی بات کی کوئی اہمیت دی جا سکتی ہے. اس لیے میں ہوں زبان افتخار رازہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ, چیئر پرسن ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی. آج ان سے گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر. یہ خاتون بھی ہیں اور ان کا تعلق کشمیر جیسے علاقے سے ہے. کشمیر کی سیاست پہ بات کریں گے اور اسپیشلی خواتین کا سیاست میں کیا کردار ہے, اس حوالے سے بھی ان سے ہماری گفتگو رہے گی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ اسٹیٹ ویوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جاننا یہ چاہوں گا, آپ خاتون ہیں, کشمیر سے ہیں اور پھر ایک پارٹی کی آپ چیئر پرسن بھی ہیں. کس طرح سے انتخاب کیا یہ سیاست کے راستے کا؟ کیا ذاتی فیصلہ تھا یا خاندانی فیصلہ تھا؟ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یہ خاندانوں, برادریوں اور علاقوں سے اوپر کی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سوچ, فکر اور شعور رکھنے والا شخص جو ہے کسی نظریے کے مطابق کوئی کام اگر سوسائٹی کے اندر بہتر کرنا چاہے تو وہ فیصلہ اسے سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے لیا جس میں کہ میرا خاندان بھی, میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی, جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. آزاد کشمیر میں چونکہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی سیاست بہت زیادہ روایتی ہے. آپ نے ایسا کیا سمجھا کہ آپ نے ایک اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ دی جبکہ اتنے چھوٹے سے خطے میں جہاں پہلے ہی بہت ساری پارٹیاں ایک وجود رکھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, اور میں بھی ایک سیاسی جماعت کا تقریباً 2 دہائیوں تک حصہ رہی. اور اس کے بعد جو ہے میرے لیے ایک لیسن تھا جس کی وجہ سے میں نے جو ہے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی, اور جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو لیسن آپ کو ملا ہے یا جو لیسن میں نے سیاسی جماعتوں سے دیکھا, سنا اور جس پروسیس سے میں گزری, اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے جیسا یا میرے جیسے بہت سارے اور لوگ جو ہیں, کوئی خاتون ہے یا مرد ہے یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے اندر اگر ساری زندگی اس کو محنت کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا, تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ کوئی ایک نیا پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنا ہوگا جس کے اوپر لوگوں کو موقع دیا جائے, عام لوگوں کو, عام نوجوانوں کو, خواتین کو, سب کو یہ موقع دیا جائے ایکولی کہ وہ آگے بڑھ سکے سیاست کے میدان میں. جاننا یہ چاہوں گا اس وقت آزاد کشمیر کے پورے خطے میں آپ کی پارٹی کی تنظیم سازی کس حد تک پہنچی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کی جو صورتحال ہے, جنرل الیکشن جب سے ہم گزرے تو ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے سپورٹ کیا آزاد کشمیر کے گزشتہ جنرل الیکشن کے اندر. آپ کا وہاں پہ اتحاد ہے؟ گزشتہ الیکشن میں ہمارا انتخابی اتحاد رہا کیونکہ ہم نے 8 سے 10 کینڈیڈیٹس جو تھے تحریک انصاف کے حق میں ودڈرا کیے تھے, اور ہم نے انتخابی طور کے اوپر ان کو سپورٹ کیا تھا. اور عمران خان صاحب کی جو اسٹرگل ہے, جو اس وقت کرپشن کے خلاف ان کی جدوجہد ہے, اور جس طریقے سے وہ جمہوریت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے, اس میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بلدیاتی الیکشن جو آئے تو ان الیکشن کے اندر بھی, لوکل الیکشن کے اندر بھی ہم نے تحریک انصاف کو بھی اصولی طور کے اوپر سپورٹ کیا, کیونکہ جنرل الیکشن میں ہم ان کو سپورٹ کر چکے تھے اور انکنڈیشنل سپورٹ کر چکے تھے, جس کے باوجود جو ہے ہمیں یعنی ہم جس طریقے سے اپنا سیاسی طور کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں ہم نے کیا, اور ایک دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آلدو کہ اس میں ابھی ہمیں وقت درکار ہے. تو گراؤنڈ میں کس حد تک مینس کہ جو پارٹی کا اسٹرکچر ہے کس حد تک متحرک ہے؟ پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ پوری اسٹیٹ کے اندر ہماری نمائندگی موجود ہے.
پونچھ ڈویژن کے اندر موجود ہے، میرپور کے اندر موجود ہے، مظفر آباد کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. تو ہماری نمائندگی چونکہ پوری اسٹیٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں موجود ہے. GB کے لوگ بھی ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہے. جی گلگت بلتستان سے بھی، مقبوضہ کشمیر سے بھی آپ کی پارٹی میں نمائندگی موجود ہے، یعنی کہ پورے کشمیر کو، خطہ کشمیر جتنا بھی ہے، ریپرزنٹیشن ہر جگہ موجود ہے. یہ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. آپ نے ایک بات کہی عمران خان کے حوالے سے، چونکہ آج تو خیر عمران خان کا پیک چل رہا ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا اس پچھلے کچھ عرصے میں ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کے، خیر وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے کہ ان کا پیچھے کیا ٹینیور کیسا رہا، لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے. ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر، دوسرا ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر، پھر اور عمران خان کی پارٹی کا جو گراف رہا ہے اس سے متاثر ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ PTI میں ضم بھی ہوئی، جو علاقائی پارٹیاں تھیں. اسی طرح سے آج کل پرویز الہی کی پارٹی کے بارے میں بھی بات چل رہی تھی. آپ کی پارٹی کیا مستقبل میں کسی دوسری جماعت میں ضم ہونے تو نہیں جا رہی؟ دیکھیے، اگر ہم نے ضم ہونے والی بات ہوتی تو گزشتہ الیکشن میں ہم پارٹی کو ضم کر دیتے، اور جو آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا جو معیار ہے وہ شاید ہم سے ہٹ کے ہوگا، کیونکہ میں ایک پیورلی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہوں. تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ جو سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں، بنیادی طور پہ کسی سیاستدان کا یا سیاسی ورکر کا یا سیاست کے طالب علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اپنی ان پٹ دے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو اس سے ہٹ کے ان کا وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اور پھر ابھی آپ عمران خان صاحب چونکہ پاپولیرٹی کی پیک پہ ضرور ہیں لیکن وہ اقتدار کے اندر اس طریقے سے، آزاد کشمیر حکومت ان کے پاس ہے لیکن مرکز میں وہ اقتدار میں نہیں ہے. اور KPK میں، آزاد کشمیر میں، اور پھر یہاں پہ ہونے کے باوجود ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ایک ٹرانسپیرنٹ نظام لانے کے لیے، ایک جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہے، یہی ہماری آئیڈیالوجی بھی ہے. بنیادی طور کے اوپر جو ہماری ساری سیاسی جدوجہد دیکھی جائے تو ہم نے شروع دن سے، ڈے 1 سے، جب سے ہم سیاست میں ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری ریاست کے ادارے مضبوط ہوں. ہمارے جو میرٹ کی بنیاد کے اوپر جتنے بھی ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں، اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرے. 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جو رائٹ دیا جاتا ہے، رائٹ ٹو ووٹ دیا جاتا ہے، فیصلہ سازی کا اختیار دیا جاتا ہے، اس کو ایگزیکیوشن اس کی جو ہے وہ صحیح بنیادوں کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دکھانے کے لیے کوئی جمہوری پارٹی دکھانے کے لیے اور ہو، اور جب ان کا عملی کردار ہو تو وہ اس سے مختلف ہو. محترمہ، جاننا یہ چاہوں گا، آپ شاید اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آزاد کشمیر کی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے یا کشمیر کی سیاسی جماعت ہے جس کی سربراہ کوئی خاتون ہے؟ جی ایسا ہی ہے. کسی پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی کوئی خاتون جو ہے اس وقت تک سیاسی جماعت کی بنیاد نہیں رکھ سکی. ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور یہ ایک تاریخی بات ہے. اب جاننا، میرا جو بنیادی سوال ہے، یا بلکہ ہمارے ویورز بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے، کس قدر دشوار ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے کی بات کریں ہم تو خواتین کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے بہت زیادہ کم ہے، اور پھر ایک پارٹی کی سربراہ بن جانا، اس کی بنیاد رکھ دینا، لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا، یہ کس قدر مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے کوئی خاتون کی ایکسیپٹنس یا مرد کی ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ میرٹ کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں یا ہماری ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ جن بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی مرد ہے یا خاتون ہے، اس کے لیے دشواریاں ضرور ہیں. جو ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے اس سوسائٹی کے اندر، اسی پیٹرن کو تبدیل کرنے کے لیے، اسی نظریے کو لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر چاہے کوئی مرد ہے یا خاتون ہے، آپ کو اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور اگر وہ آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارا جو آزاد کشمیر کا آئین ہے، جو ہماری بنیادی جو سوسائٹی کی ایک جو ہمارا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر خواتین باقی تمام چیزوں کے اندر کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن میں ہیں،
میڈیکل میں ہیں, دیگر شعبوں کے اندر ہیں, جیسے الغرض تقریباً تمام بڑے شعبوں میں بڑے خواتین شعبوں کی میں آزاد کشمیر میں اسپیشلی پریزنس موجود ہے, اور کسی حد تک جو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اب بڑی تعداد موجود ہے. لیکن یہ چونکہ ایک پیورلی سیاسی کام جو ہے وہ ایک جیسے باقی سارے پروفیشنز ہیں, اسی طرح سے سیاست بھی ایک کام ہے جس کو جو لوگ سمجھ کے آگے لے کے چلے, ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے رول ماڈل ہونے چاہیے. نہ کہ اس میں مجھے کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہی ہو تو وہ اچھا کام کرے تو میں اس کے پیچھے چلوں, یا کوئی مرد ہی ہو تو اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے, بلکہ اس میں بالکل پیورلی میرٹ کی بنیاد کے اوپر مواقع ملنے چاہیے تمام خواتین کو, تمام مردوں کو, تمام نوجوانوں کو, تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. میں بنیادی چیز جو جاننا چاہ رہا تھا, میں نے آپ کی گفتگو کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں جاننا یہ چاہ رہا تھا بطور خاتون being a woman آپ کے لیے کس قدر دشوار یا آسان تھا یہاں تک پہنچنا, یعنی کہ آپ کی یہ جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس پوزیشن پہ پہنچنا آپ کے لیے کس قدر مشکل یا آسان تھا؟ اسٹرگل جو ہے وہ کوئی بھی اس کی اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ آسان نہیں ہوتی, آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور مجھے بھی وہ تمام تر دشواریاں جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑا. آلدو کہ ہماری سوسائٹی بہت بہتر ہے, مجھے اس میں بہت پازیٹیو رسپانس ملا, اور میں اس کا کریڈٹ ہماری اپنی قیادت کو جو ماضی کی ہمارے آزاد کشمیر کی ہے ان کو دوں گی, کیونکہ انہوں نے ایسا ایک ماحول رکھا, انہوں نے ایک آئین دیا, انہوں نے ایک جو اسٹیٹ کے اندر جو ایک ایسا انوائرمنٹ دیا کہ میری جیسی ایک خاتون جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا فیوریبل ہے, میری جیسی بہت ساری خواتین کے لیے فیوریبل ہے کہ وہاں آپ کے لیے کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی آپ کو آئینی طور کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ نہیں آپ اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے. تو باقی جو دشواریاں ہیں وہ تو رہی ہیں, لیکن ان دشواریوں کو عبور کر کے آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے. میڈم آپ کا انتخابی اتحاد رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, ابھی بھی بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ کی ایک مورل سپورٹ رہی ہے حکومتی جماعت کے ساتھ, پولیٹیکل مورل دونوں سپورٹس. تو ظاہر ہے آپ یعنی کہ ایک حکومتی جماعت ہیں, ان کے اتحاد میں ہیں, گو کہ آپ کی اسمبلی میں پریزنس نہیں ہے بٹ آپ ان کی ظاہر ہے اتحادی ہیں. جاننا یہ چاہوں گا کس حد تک مطمئن ہیں حکومت کے ٹریک ریکارڈ سے, حکومتی کاموں سے, اور پچھلے یہ جو کارکردگی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, اور یہ کم عرصہ ہے ان کو جج کرنے کا, لیکن ایک اچھا کام جو ہے اس میں جو لوکل الیکشن کی ایک بہت بڑے وقت کے بعد جو ہے ان کا انعقاد کرا دینا, یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے اور ہم اس حکومت کو دینا چاہیں گے. ذاتی طور کے اوپر جو ہماری سیاسی جماعت کو اگر کوئی کسی بینیفٹ کی بات ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ ذاتی طور پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے جب موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, جب وہ انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ پہلے سیاست میں آزاد کشمیر کی سیاست میں اس سے پہلے نہیں تھے, اور ہمارے پاس اس وقت کوئی اور ایسی چوائس نہیں, باقی سارے لوگ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. تو ان فیوچر اگر ہم آپ کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ کریں گے وہ آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کے کیا جائے گا, اور اب وہ آپ کے سامنے جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں چھوٹے موٹے بہت سارے اور دیگر معاملات کریڈٹس یا ڈسکریڈٹس ان کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑا کام جو لوکل الیکشن کا انعقاد کرانا, بلا شبہ 31 سالوں بعد بلدیاتی انتخابات کا آزاد کشمیر جیسے خطے میں انعقاد کروانا, میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا اور اسپیشلی مسٹر پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا اقدام ہے, انہیں کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے, جس کا انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے. باقی کی جو دورانیہ ہے اب ہم ان کی پرفارمنس کو بالکل آبزرو کریں گے, اور ہم اس بنیاد کے اوپر جو ہے آگے چلنے کا فیصلہ بھی کریں گے. اچھا میم, جاننا یہ چاہوں گا, ظاہر بلدیاتی انتخابات کا اب تیسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے, یہ حتمی مرحلہ ہے. اسی دوران گزشتہ دنوں جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹ کر رہے تھے آزاد کشمیر کو, اور پہلے باقاعدہ یعنی کہ آفیشیل دورے پہ تھے جب سے شہباز شریف نے یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالی. وہاں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا, آپ کو بھی ظاہر علم ہوگا. میں آپ کا سٹانس جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیسا عمل تھا, کیا کمنٹ کریں گی اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے یہ بہت ہی اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے واقعات جو وزیر اعظم پاکستان ہو یا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو, ہم چونکہ آزاد کشمیر کی اسٹیٹ کے لوگ ہیں, اور ہمارے لیے اگر
ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. آلدو کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لیکن اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے تو پاکستان کی سیاسی، پاکستان کے اندر اخلاقی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح سے اس سوسائٹی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیا ہے. آپ اکانومی پاکستان کی دیکھ لیں، آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھ لیں، آپ یہ 12-13 جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کے انہوں نے جس طریقے سے برباد کیا اس ایک اچھی بہتر پرفارم کرتی ہوئی حکومت کو ہٹا کے انہوں نے ذاتی کیسز کو ختم کرنے کے لیے لے کے آئے، تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا. تو آزاد کشمیر یا آزاد کشمیری ریاست کے بارے میں ہمیں ویسے ان سے کوئی اچھے کی توقع ہے نہیں. شہباز شریف صاحب کی یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی لاہور کے اندر انہوں نے ایک دفعہ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تھا، اور آزاد کشمیر میں وہ اس وقت دورے کے اوپر آئے تو وہ وہاں پہ کشمیریوں کو، وہ آزاد کشمیر کے اندر آ کے بھی اگر کشمیریوں کا یا کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مودی کو ہی خوش کر رہے ہیں. اور اس طرح کے واقعات سے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش اور کر رہے ہیں. کشمیر کے اوپر پاکستانیوں کا سٹانس بھی بڑی حد تک ڈیمیج ہوتا ہے اس طرح کی، اسپیشلی جب پرائم منسٹر آف پاکستان اس قسم کی جب روش یہ اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آلدو کہ جو نظریہ پاکستان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی پاکستانی سے بڑے پاکستانی ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے تو بہت بڑے پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو داؤ کے اوپر لگا کے پاکستان کے حق میں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہماری جدوجہد رہی ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. جاننا یہ چاہوں گا آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ آپ نے شاید ان کے بیانات ملاحظہ کیے ہوں گے. ایون کل کے روز شاہ غلام قادر نے پریس کانفرنس بھی کی، اس میں عطا تارک نے جس طرح کی باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر اپوزیشن لیڈر جو ہیں اے جے کے اسمبلی کے، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس خان کا سٹانس تھا کل والے معاملے پہ وہ غلط تھا، یعنی کہ تنویر الیاس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یا مادت خوانا کوئی رویہ اختیار کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ. آپ یہ آزاد کشمیر کی اپوزیشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، کوئی بھی اپوزیشن سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں سے کوئی اگر وزیر اعظم وقت ہے اور میں اس کے اپوننٹ ہوں تو مجھے اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ وہ دوسری جماعت کا ہے، وہ دوسری جماعت کا نہیں، وہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا جو ہے وزیر اعظم ہے، تو ہمیں اس ریاست کے وزیر اعظم کے منصب کی کہ وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میرے نزدیک یہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ بات کریں، اور نہ ہی ان کی بات کی کوئی اہمیت دی جا سکتی ہے. اس لیے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے وہ انمٹ ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں نے ذکر کیا نا پہلے، میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہمارے پاکستان کے جو دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی پاکستانیوں کے نظر میں نہ ہی کشمیر کے لوگوں کے نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے حالات کو باوجود اس کے کہ بہت ساری طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ عوام میں کتنے غیر مقبول ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے. یہ کوئی بھی کسی بھی پبلک مقام کے اوپر یہ نکل نہیں سکتے. تو یہ ٹی وی کے آگے یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے تو اس طرح کی مغلظات بک دینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی کسی طریقے سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. جو سیاسی ورکر ہے یا کوئی بھی سیاسی رہنما ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کو حامی نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ اگر کوئی اس طرح کی نادانی کا اظہار کر رہے ہیں تو مجھے ان سے اس پہ مجھے افسوس ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کل ان میں سے کوئی اس منصب پر آئے اور دوسری کوئی اپوننٹ پارٹی اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے تو وہ درست نہیں. آپ شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں، ایک ایکٹیو ایڈوکیٹ ہیں، پہلے فیلڈ میں رہتی ہیں، آپ کا تعلق بھی راولا کوٹ سے ہے. جاننا یہ چاہوں گا، پچھلے عرصے میں ایک رپورٹ آئی تھی، یوں تو بالعموم پورے پاکستان میں ہی جو ڈیورس کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کے علاقے راولا کوٹ میں آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا پچھلے عرصے میں. یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ اور جب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی معاشرتی طور پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں یہ جو مطلب
طلاق کی شرح جس طرح بڑھ رہی ہے، اس قسم کے مسائل واقعی موجود ہیں؟ دیکھیے خاندانی نظام جو ہے وہ خوبصورتی ہے ہمارے مسلم سوسائٹیز کا، اور خاص طور کے اوپر ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو ایک خاندانی سیٹ اپ ہوتا تھا، ایک روایتی طور کے اوپر ہم جس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے وہ ایک بڑا مضبوط نظام رہا ہے. جی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ایجوکیشن عام ہوتی جا رہی ہے، بہت حد تک یہ ہے کہ پہلے ہماری خواتین بہت سارے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ برداشت کرتی تھی اور وہ ڈیورس لینا گوارا نہیں کرتی تھی، یا پھر مرد جو ہے جبری طور کے اوپر ان کو ڈیورس نہیں کرتے تھے. تو اب خواتین کے لیے جو بڑا لاز جو ہیں، فیملی لاز جو ہیں، ان میں بڑی مارجن دیا گیا خواتین کے رائٹس کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک طرف ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ خاندان اتنے جلدی ٹوٹنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں اگر آپ ایک دوسرے کے لیے نفرت کا باعث بنے، آپ اپنے خاندان کے اندر مشکلات کا باعث بنے، آپ کوئی بہتر طور کے اوپر اس سیٹ اپ کو آگے نہ لے کے چل سکیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو جان کے دشمن ہو جائے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ علیحدگی. یہ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ ترین جائز عمل قرار دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیلنس ایک خاندانی نظام کو ہم آگے لے کے چلیں. اس میں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی ایک بہتر رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو سکتی اس باوجود کوشش کے، تو پھر بہتر راستہ یہی ہے کہ الگ ہو جائے. میم اس نشست کے آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنا یہ چاہوں گا، بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ 2 مرحلوں کا آ چکا ہے. اس میں جو جس طرح سے ظاہر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ مینیپولیٹ کر رہی ہے حکومت تمام نتائج کو. ایک تو یہ بتائیں حقیقی طور پر رزلٹس کیا ہیں، ہمارے ویورز کو آپ ہی بتا دیں، اور پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کل جب میرپور کا رزلٹ آئے گا تو آپ کی جماعت اور آپ کے اتحادی کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے اس وقت تک کے جو 2 ڈویژنس کے مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے جو نتائج آ چکے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح برتری لی ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اچھی خاصی انہوں نے بھی ووٹ لیے ہیں. تو یہ کہنا کہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پھر کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کروایا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں یہ، اور جس میں باوجود اس کے ان میں سے کسی حکومت کا اگر ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے تو یہ تو کسی کو دوسرے کو ایک سے دوسری سیٹ نہیں لینے دیتے. تو اس میں تو واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے جہاں جہاں ایک میں آبزرو کر رہی تھی بطور سیاست کے طالب علم کے، لوگوں نے ہر جگہ سے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں یا اپنے نمائندے منتخب کیا ہے جن لوگوں کی اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں کوئی نہ کوئی بہتر کارکردگی ہے. جو بہتر کارکردگی ہے اس بنیاد پہ ریگارڈلیس کہ وہ کس سیاسی جماعت کا حصہ ہے، انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے صحیح لوگوں کا انتخاب کیا ہے. تو کسی حد تک ہر حکومت کا بینیفٹ ہوتا ہے حکومت وقت کا، لیکن انفلوئنس بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے باوجود بہت بہتر الیکشن ہوئے ہیں. جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، جتنے نتائج بھی آ رہے ہیں، سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے، پیسفل ہے، اور لوگوں نے فریلی جا کے اپنے رائے کا اپنے ووٹ کا کاسٹ کیے ہیں اور اس کا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اچھا، کشمیر کے نام پر، مسئلہ کشمیر کے نام پر آپ بھی یہاں پر مختلف پروگرامز میں، مختلف سیمینارز میں اٹھتی بیٹھی ہوں گی، مختلف ایکٹیویٹیز اٹینڈ کرتی ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کس حد تک لوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کشمیر کے نام پہ بٹور رہے ہیں. ایک تو جاننا یہ چاہوں گا کیا دیکھ رہی ہیں بطور ایک سیاست کی طالب علم، ایک سیاسی کارکن، بینگ ایک سیاسی جماعت کی سربراہ، آزاد کشمیر یا کشمیر کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے آزاد کشمیر اور ساری ریاست جموں کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ حق خود ارادیت ہے اور ان کی منزل جو ہے وہ پاکستان ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، اس کے ادروائز کوئی حل کسی کشمیری کے لیے قابل قبول ہو نہیں سکتا. لیکن الٹیمیٹلی جو کشمیریوں کو ان کا بنیادی پیدائشی حق جو ہے حق خود ارادیت اور ان کی آزادی کا حق ضرور ان کو ملے گا، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ سے پاکستان کا آئینی حصہ بنیں گے. کیا سمجھتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے، چونکہ
ہر چیز جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. بہت ساری اہم معلوماتیں جو ہیں وہ ایک گلی محلے کے عام بچے کو پتہ ہیں جو کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں زیر تعلیم ہے. جاننا یہ چاہوں گا حق خود ارادیت تو ٹھیک ہے, کشمیریوں کا بنیادی حق ہے, لیکن کیا سمجھتی ہے منزل کے طور پر پاکستان کہیں ڈگمگا تو نہیں رہا؟ جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ ڈگمگا نہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی فاسٹ انفارمیشن کا دور ہے. جہاں تک شعور کی بات ہے, شعور بڑی مشکل ترین سیڑھی ہے جس کو چڑھنا پڑتا ہے, اور جس کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کو بڑی بہت کٹھن جو ہے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ شعور جب بھی آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی منزل کے اوپر پاکستان ہے, اور وہ درست فیصلہ ہماری منزل پاکستان ہی رہنے والی ہے. بالکل منزل ہماری پاکستان ہی رہے گی, چاہے شہباز شریف کی منزل بدل جائے, چاہے مولانا فضل الرحمان کی منزل بدل جائے, آصف علی زرداری کی منزل بدل جائے, لیکن ہماری منزل وہی ہے. جاننا یہ چاہوں گا آپ اپنی پارٹی کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کی یا پوری ریاست کی کشمیریوں کی جو ہے وہ بہتر ایک نمائندہ جماعت کے طور کے اوپر آنے والے 5 سالوں میں آپ کے سامنے اپنی کارکردگی کا اظہار کرے گی. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. آخر میں ہماری ویورز اور اسپیشلی خواتین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ آپ کا بھی, اور تمام خواتین کو یہی ہمارا یا میرا پیغام ہوتا ہے کہ آپ ہر شعبۂ زندگی میں جس میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں, وہاں آپ اپنا ضرور اپنی توانائیوں کا صاف کریں. تھینک یو ونس اگین. ناظرین, آج کی ہماری آپ نے گفتگو سنی, یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی طرح کے مختلف موضوعات کے ساتھ, مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.